نے اپنی ساری تعلیمات کے عوض ایک شے کا مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دے دینا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں نے تمہیں بوقت ولادت یاد رکھا، بوقت وصال یاد رکھا، شب معراج کی بلندیوں پر یاد رکھا، قرآن نازل ہونے کی تکلیف میں یاد رکھا، ہر جگہ اپنی امت کے لیے دعائیں کی، ہر جگہ تمہیں یاد رکھا، قیامت والے دن بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، شان شفاعت مجھے ملے گی، مقام محمود مجھے ملے گا، سب کچھ تمہیں ملے گا، مجھے ایک شے چاہیے، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا مال و دولت، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز چاہیے تھی، وہ کتنا بڑا حضور کا مجرم ہوگا جس نے ساری محبتوں کو تو پامال کیا بلکہ ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں کی نوکوں پر چڑھا دیا۔ اللہم یا مسبب الاسباب ویا مفتح الابواب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ آج سے 1386 سال قبل سن 60 ہجری اور 61 ہجری کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ کربلا کے میدان میں جس اذیتناک اور دردناک کیفیت سے گزرا اور اس اذیت اور دردناک کیفیت اور مناظر ہونے کے باوجود اپنی ذات میں ایک ایک فرد اور ان کے ساتھ صحبت رکھنے والا ہر شخص وہ استقامت کی ایک ایسی چٹان، جرأت اور بہادری کا ایسا نشان اور ایسی ایک داستان رقم کر کر گیا کہ آج تک دنیا وہ مناظر، وہ لوگ، وہ کیفیات تلاش کر رہی ہے۔ چشم فلک گواہ ہے کہ اس کے بعد سے آج تک ایسا منظر دنیا میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار، اپنی اولاد سے محبت کرنے کی تبلیغ سب سے پہلے خود فرمائی ہے، حکماً ارشاد فرمایا ہے۔ مختلف احادیث آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں ترغیب ہے تو کہیں حکم ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو رب تعالیٰ کی وجہ سے، اور میری اولاد سے محبت کرو میری وجہ سے۔ یعنی حسن و حسین، حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی اور دیگر اہل بیت نبوت، ان سے محبت حضور فرما رہے ہیں کہ کرو میری وجہ سے، میری ذات کو سامنے رکھو اور میری اولاد سے محبت کرو۔ اور مجھ سے کیوں محبت کرنی ہے؟ میرے رب کے لیے۔ اور میرے رب سے کیوں محبت کرنی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک وجہ جو حضور نے بیان فرمائی، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہارے حلق سے جو لقمہ اترتا ہے صبح شام دن رات، ہر لقمہ کسی اور کی طرف سے ممکن ہی نہیں ہے، ہر لقمہ میرے پروردگار کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حکماً ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا اللہ کا قرآن پڑھنا سکھاؤ، اور فرمایا دوسری چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے درجے میں فرمایا قرآن سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے درجے میں سیپریٹ کر کر، حضور کی محبت میں سب کچھ آ جاتا لیکن حضور نے الگ کر کر کیٹیگری بنا کر الگ بتایا، فرمایا میری محبت سکھاؤ، اور تیسرے درجے میں میری اولاد کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، میری اولاد سے محبت کرنا سکھاؤ، یہ حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم سے لے کر آج بھی دنیا میں کوئی سادات نظر آئے، حضور کے خون والا نظر آئے، اس کی تعظیم، اس کی عزت کرنا ہمیں رسول اللہ نے حکمت ارشاد فرمایا ہے۔ حکم ہے کہ کرو، میری اولاد کی تعظیم کرو، محبت کرو، پیار کرو، اور اپنی اولاد کو بھی میری اولاد کی محبت سکھاؤ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دین کی تبلیغ کے عوض صرف ایک چیز مانگی، اور امت نے وہ بھی سن 60 ہجری میں پامال کر دیا۔ ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضور سے محبت کریں، حضور کی اولاد سے محبت کریں، حسن و حسین کا تذکرہ محبت سے کریں، پیار سے کریں، اپنے جہاں بیٹھیں ان کا تذکرہ کریں،
محبت سے کریں، پیار سے کریں، اپنے دل میں جذبہ رکھیں. لیکن سن 60 ہجری اور 61 ہجری کا آغاز، ابھی 50 سال گزرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے، تو حضور جو محبت کا تقاضا کر رہے تھے، برسر میدان حضور کے خاندان کی عزت کو پامال کر دیا گیا. چھوٹے سے نونہال بچے سے لے کر حسین ابن علی کے 56 سالہ وجود تک سب کے سروں کو کاٹ کر نیزوں کے نوکوں پر چڑھایا گیا. حضور نے ایک ہی چیز تو مانگی تھی. وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا حضور کی بارگاہ کا کہ حضور نے اپنی ساری تعلیمات کے عوض ایک شے کا مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دے دینا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں نے تمہیں بوقت ولادت یاد رکھا، بوقت وصال یاد رکھا، شب معراج کی بلندیوں پر یاد رکھا، قرآن نازل ہونے کی تکلیف میں یاد رکھا، ہر جگہ اپنی امت کے لیے دعائیں کی، ہر جگہ تمہیں یاد رکھا. قیامت والے دن بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، شان شفاعت مجھے ملے گی، مقام محمود مجھے ملے گا، سب کچھ تمہیں ملے گا. مجھے ایک شے چاہیے، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا مال و دولت، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. ایک چیز چاہیے تھی، حسین سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا، حسن سے محبت کرنا، ام کلثوم سے محبت کرنا، رقیہ سے محبت کرنا، حضرت زینب سے محبت کرنا. یہی محبت کا تقاضا تھا. وہ کتنا بڑا حضور کا مجرم ہوگا جس نے ساری محبتوں کو تو پامال کیا بلکہ ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں کی نوکوں پر چڑھا دیا. اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر وہ انسان کیا جواب دے گا؟ وہ لشکر کیا جواب دے گا؟ وہ قوم کیا جواب دے گی؟ وہ قوم کیا جواب دے گی کہ کس منہ سے جائے گی حضور کی بارگاہ میں؟ اور پھر ان کے حمایت والے لوگ کس منہ سے جا کر حضور کی بارگاہ میں کہیں گے؟ تو ہم نے تو سنا تھا، لیکن ہمیں پھر بھی شک تھا کہ جو کرنے والا ہے پتہ نہیں کس نیت سے کیا. اللہ کے بندو، کیا ہو گیا؟ اتنا زیادہ انسان کو وسیع النظری بھی نہیں ہے یہ. اللہ معاف کرے، یہ شقاوت قلبی ہے کہ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ علماء نے لکھا ہے، اس میں فرق میں نے رات کو بھی سمجھا رہا تھا، ابھی بھی سمجھاؤں، کہ ایک ہے غم کو تازہ کرنا، شرن منع ہے. ایسے مناظر، ایسے چیزوں کو اس طور پر بیان کرنا کہ غم تازہ ہو اور صرف تازگی رونے کے لیے ہو، تو یہ شرن ناجائز ہے، حرام ہے کہ آپ اس طور پر نہیں کر سکتے. صرف یہاں نہیں، خدا نہ خواستہ کسی کے والد کا انتقال بڑی بے دردی سے ہوا ہو تو وہ اگلے سال برسی والے دن بیٹھ کر اپنے والد کے انتقال کے واقعات کو گنے، میرے ابا کے ساتھ تو یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، اور پھر روئے. شرن منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. آپ کو غم تازہ، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. جائے کہ اس عظیم قربانی کو آپ اس طور پر استعمال کریں کہ جناب ایسے طور پر. لیکن ساتھ میں ایک چیز وضاحت کر رہا تھا کہ غم تازہ کرنے کی نیت سے تو رونا بھی منع ہے، غم تازہ کرنا بھی منع ہے. لیکن کربلا یہ سوچ کر بیان نہ کی جائے کہ غم تازہ ہوگا تو یہ تاریخ سے دھوکہ ہوگا، اور تاریخ ہم اپنے آنے والی نسل کو بیان نہیں کر سکیں گے. آنے والی نسل یہی سمجھے گی کہ ہاں ایک واقعہ ہوا تھا، انتقال ہو گیا، بس ختم، شہادت ہو گئی. لیکن اس ساری کیفیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام علی مقام کے اس درد کو امت سمجھ سکے اور اس درد کی وجہ سے حضور کی تکلیف کو سمجھ سکے. اور یہ فائدہ تو ہو ساتھ میں جو ظلم کرنے والا ہو اس کی نفرت امت کی طبیعت میں بیٹھے کہ کہیں کل کلا کو یہ کوئی کہنے والا نہ ہو کہ جناب صحیح ٹھیک ہے شہادت ہو گئی لیکن مارنے والا کو کوئی قصور تھوڑی تھا، بس ہو گیا شہادت ہو گئی، مارنے والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، شہید کرنے والوں کا کوئی قصور نہیں تھا. کربلا کو اس طور پر بیان کرنا، اور اس کا دوسرا مقصد کہ ان کیفیات کو بیان کر کر آنکھوں میں نمی آنا یا دل میں غم کا پیدا ہونا. ایک ہے غم کا لانا، جان بوجھ کر منہ ٹیڑھا میڑا کر کر اپنے آپ کو مار پیٹ کر کہا جائے کہ میں روؤں، یہ نہیں، بلکہ خود بخود کیفیت بنے دل کی اور آنکھوں میں نمی آئے. خدا کی قسم ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس محبت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں نمی آ رہی ہے، حضور کی آل کی محبت کی وجہ سے
آپ کے دل آنکھوں میں نمی جو آئی، آپ کے دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، اور روئے اس بات پر نہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، وہ تو بڑے پاکیزہ لوگ تھے، وہ تو بڑے باکردار لوگ تھے، ان کی قربانی، وہ قربانی میں کامیاب ہوئے، وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ نے سرفراز فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار۔ لیکن مجھے اور آپ کو رونا اس بات پر چاہیے کہ حضور نے ہم سے ایک ہی چیز تو مانگی تھی۔ میں کل رات سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں، حضور نے ہم سے ایک چیز مانگی تھی، یہ امت بحیثیت امت اپنے وجود کے اندر یزید کا وہ ٹکڑا اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ امت اس کو کیسے برداشت کرے گی؟ قیامت والے دن ہمیں اس بات پر شرمندگی ہوگی کہ اس امت کے حصے میں کہیں نہ کہیں حصہ یزید اور اس کے لشکر کا موجود ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ہم چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ یا رسول اللہ، اس امت نے آپ کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا،